اور اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس بات کو بول رہا ہے کہ جس شخص نے حاکمیت کا دعویٰ کیا اللہ نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا۔ تو حاکمیت اللہ کی، لہ الحکم، اسی کی بادشاہت۔ اور اسی طرح سے قارون نے چاہا کہ وہ وقت کے نبی کے خلاف چلے اپنے مال کے ذریعے سے، لہ الحکم، اللہ کا حکم غالب آیا اور اللہ نے بادشاہت غالب ہوئی، اور اللہ نے ان دونوں شخصوں کو جو سمجھتے تھے کہ ہم کبھی ہم یہیں پہ رہیں گے، تو ہلاک کر دیا اور ہلاک کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے ان دونوں کے ساتھ پیغام کس کو دیا کہ اے مشرکین مکہ، نہ تو تم قارون کی طرح مالدار ہو اور نہ ہی تم فرعون کی طرح تمہاری حکومت ہے۔ فرعون کی حکومت تو بہت بڑے علاقے بھی تھی، تمہاری حکومت تو مشرکین مکہ کے سرداروں کی حکومت تو بہت محدود ہے۔ تو اللہ نے گویا کہ پیغام ان دونوں واقعات کو دے کر اس پیغام کو مشرکین مکہ کو دیا، کیونکہ یہ جیسے عرض کیا کہ یہ صورت سب سے آخری صورت مکی ہے مجموعی طور پہ بھی، اور ہجرت کے درمیان میں نازل ہوئی، اور ہجرت سے کچھ حصہ پہلے، اکثر حصہ پہلے ہوا، لیکن سب سے آخری مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان واقعات کو بیان کر کے ان مشرکین مکہ کو پیغام دے دیا، ان تمام کفار کو پیغام دے دیا کہ نہ تو تمہاری حکومت ان سے زیادہ مضبوط، نہ تمہارے پاس مال ان سے زیادہ۔ جب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، قارون نے وقت کے نبی سے دشمنی کی، ہلاک ہوا، اس کا مال اس کو نہیں بچا سکا۔ فرعون نے وقت کے نبی سے دشمنی کی، اس کی حکومت اس کو نہیں بچا سکی۔ لہٰذا تم بھی اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کے اوپر جتنی بھی شبہات ہیں ان سب کو دور کرو، ایک اللہ کو پکارو۔ اور اللہ نے ان شبہات کو بھی دور کیا، اور اللہ نے اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے سورت کا اختتام کیا کہ اسی کی طرح تمہیں سب کو لوٹایا جائے گا، تو تم اسی کی بات کو مانو اور اسی کی اتباع کرو۔